السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی خاتون سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جو کہ ایک نہایت ہی کامیاب بزنس مین خاتون ہیں اور جو کہ ایک رول ماڈل خواتین کے لیے ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے ہمیشہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا اس کو کامیاب کیا۔ جب ہم ان کا انٹرویو کرنے سے پہلے پہنچے ہیں تو ان کے ہسٹری کے بارے میں جانا ہے تو ہم دنگ رہ گئے، ہماری آنکھیں کھلی رہ گئی کہ اتنی کامیاب خاتون ہیں۔ یہ ایسی خاتون ہے کہ جو خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ ان کی ہسٹری دیکھی جائے بطور والدہ تو ایک ماں کے طور پر اگر ان کے بچوں کی تربیت دیکھی جائے یا بچوں کے جو کاروبار وہ کر رہے ہیں تو ایک نہایت ہی کامیاب جو ماں ہے، جو تربیت کرنے والی ہے، وہ ان کو پایا جاتا ہے۔ دوسری جانب اگر گھر کے ماحول کی بات کی جائے تو وہ ایک ایسی کامیاب خاتون ہے کہ جن کا آج تک کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوا اپنے ہسبینڈ سے۔ ان کے ہسبینڈ سے بات ہوئی تو وہ نہایت خوش تھے اور انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے اس کو دنیا میں ہی حوریں دے دیتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس بیوی کو جو ہے ایک حور کا نام بھی دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بزنس کی بات کی جائے تو ایسے بزنس 3-4 وہ کر رہی ہیں کہ جو صرف پاکستان میں نہیں انٹرنیشنل لیول سطح پر جو ہے وہ ان کا یہ برانڈ چل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کچھ ایسے بزنس بھی کیے ہیں جو کہ انہوں نے بیرون ملک سے سٹارٹ کیے ہیں اور وہاں سے کامیاب ہوتے ہوئے آپ پاکستان میں بھی ان کو لانچ کر چکی ہیں اور UK میں بھی کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو برانڈ ہیں وہ اتنے ایک نامور برانڈ ہو چکے ہیں کہ اس کو ان کی کوالٹی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی ہیں۔ اور ان کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہم نے چیز نوٹ کی ہے، دیکھا ہے کہ ان کا ایک مائنڈ ایسا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ کاروبار ضرور کریں مگر جہاز سمجھ کر کریں جو جائز پروفٹ ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اگر آپ جائز پروفٹ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ برکت ڈالتا ہے اور وہ ایک جہاد ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ تو جی بالکل، آپ بلا تاخیر ہم ان خاتون کا آپ سے تعارف بھی کروائیں گے، ملوائیں گے۔ ان کا نام ہے محترمہ شہزادی سائمہ شیروانی صاحبہ۔ جی بالکل، آج ان سے پوچھیں گے کہ شیروانی لفظ کہاں سے ملتا ہے، یہ ان کا کیا تخلص، کیا تعارف ہے۔ تو آج ہم ان کے گھر میں جی اس وقت ہم اسلام آباد کے F11 ایریا میں موجود ہیں جہاں پر یہ کامیاب خاتون موجود ہے۔ تو ہم بلا تاخیر محترمہ شہزادی سائمہ شیروانی صاحبہ سے بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم شیروانی صاحبہ، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ شیروانی کا آپ نے پوچھا کہ یہ شیروانی کا تخلص کہاں سے لگا، تو یہ ایسے ہے کہ میرے والد صاحب تھے حاجی امان اللہ خان شیروانی، تو ہم شیروانی پٹھان ہیں۔ بیسیکلی ہمارا جو مطلب اگر علاقہ دیکھا جائے تو وہ شیروان ہے ہمارے بزرگوں کا، آباء و اجداد کا، لیکن ہم کیونکہ پاکستان میں پیدا ہوئے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم افغانی ہیں، لیکن یہ کہ یہ وہاں سے سلسلہ چل رہا ہے۔ تو باقی رہ گئی بزنس کی بات، آپ کر رہے تھے تو آپ جس طرح کا کوئی کوشچن کریں گے میں آپ کو پھر انشاءاللہ بتاؤں گی۔ جی بالکل، ضرور ہم کوشچن کریں گے۔ آپ کا ایک برانڈ ہے وہ اتنا نامور ہو چکا ہے کہ جس کو ہم نے اکثر ترکش کے چینل پر بھی ان کی ایڈ دیکھی ہیں۔ تو یہ واشر سپر جو پاور ہے، پاؤڈر ہے، واشنگ پاؤڈر ہے، یہ کس طرح آپ کا مائنڈ میں آیا کہ اس بزنس کی طرف گیا؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اسی برانڈ میں ایک اسکارف سوپ، بیوٹی سوپ ہے، دیگر تمام گھریلو یہ چیزیں ہیں جو اس برانڈ میں اس طرح کی چیزوں میں آتی ہیں۔ تو یہ کامیاب برانڈ بنانے کا یہ کہاں سے آئیڈیا آیا، کس سے لیا، کیا مائنڈ تھا جب شروع کیا؟ یہ اللہ کا شکر ہے، میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا اس چیز میں۔ میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھی، والدہ کی ڈیتھ کے بعد میں کافی ڈسٹرب ہو گئی تھی، لیکن میں بس چاہ رہی تھی میں کچھ کروں، کیونکہ میں 14 سال کی تھی، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ماشاءاللہ سے اچھے کامیاب بزنس مین تھے۔ ڈان پریشر کوکر فیکٹری تھی ان کی، پھر ڈان پلاسٹک انڈسٹری تھی، اس میں یہ کہ آرمی کی لائٹس بنانے والی پہلی فیکٹری ہماری پاکستان میں تھی۔ اور والدہ نے بھی بہت جدوجہد کی، مطلب کہ 15 سال کی شادی کے بعد سمجھ لیں کہ وہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ان کے بھی شانہ بشانہ چلتی رہی، جس جگہ پہ مطلب جس طرح والدہ کا جتنا ساتھ دے سکتی تھی اب پاسبل تھا تو وہ کیا۔ تو جب والدہ اس دنیا سے گئی تو مجھے بہت دھچکا لگا اس چیز کا، بڑی میں ڈسٹرب ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مطلب آپ کو کوئی ایسا بزنس کرائیں گے کہ جس میں آپ ریلیکس ہو جائیں، آپ کوئی کام ایسا چنیں۔ میں نے فیشن ڈیزائننگ پہ کام سٹارٹ کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ میرے
مطلب مختلف جو ہے نا اسٹوڈیوز میں ریکس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے دبئی میں میری 2-3 مرتبہ کامیاب ایگزیبیشنز ہوئی ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ بیسیکلی ڈیزائنرز کا کام ہے. ڈیزائنرز میں یہ ہے کہ تھوڑا لیڈ کلاس کی طرف، یعنی کہ جو ڈریسز ہوتے ہیں مطلب کافی ہائی فائی اس میں ہوتے ہیں. لیکن سیکنڈ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ٹرکش سے جو سٹارٹ کیا وہ یہ تھا، یہ واشر سپر پاور واشنگ پاؤڈر کا. مجھے اس چیز کی بڑی ایک دن ہوئی کہ میں جب ٹرکی سے آئی تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جو بہت ہمارے ہائی فائی بھی جو واشنگ پاؤڈر ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جب امپورٹڈ کوئی باکس پڑا ہوتا ہے تو وہ اتنا زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے، اور ابھی کہ ان کی باکس کی اتنی کوالٹی بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے پرائس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو کیوں نہ میں اس طرح کا کام شروع کروں جس کے اندر میں اللہ رسول کے احکامات کے اوپر چلتے ہوئے، پروفٹ مارجن بہت کم رکھتے ہوئے اور ایمانداری سے تو اپنی ساری پروڈکٹس جو ہے نا، میری ابھی یہ ہے کہ ابھی تک جو میری واشنگ پاؤڈر کے اندر 5 قسم کی مختلف پیکنگ پاؤڈر میں آ رہی ہیں، اور ایک میرا یہ لیکوڈ ڈٹرجنٹ ہے، یہ ہم نے متعارف کرایا ہے آٹومیٹک واشنگ پاؤڈرز کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ اسکاپ بیوٹی سوپ ہے، اور اس کے علاوہ ابھی ہمارا نیو آ رہا ہے تقریباً 1-1.5 ہفتے تک ہینڈز واش آ رہا ہے، برتن دھونے کا صابن آ رہا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ مارکیٹ میں آ جائیں گی. پھر تقریباً 15-20 دن کے پلان کے بعد ہمارا ارادہ ہے اسکاپ شیمپو بھی مارکیٹ میں لے کے آنے کا. تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی زیادہ فیملی کی طرف سے بھی کوآپریٹ ہے، بچوں کی طرف سے بھی، تو اچھا ایک ہمارا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے. ایک چیز اور، جو آپ نے یہ بزنس سٹارٹ کیا ہے واشنگ پاؤڈر والا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ہر بندے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا ایک برانڈ ہے، جی جی آپ کے برانڈ کی کیا خاصیت ہے، کیا کوالٹی ہے جو واشنگ پاؤڈر ہے، وہ دوسروں سے کیا اس میں ڈفرینس ہے، کیا مختلف ہے، کیا کوالٹی وائز، اور جو آپ کا بیوٹی سوپ ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ جو دوسرے لوگوں کی طرح اس میں کچھ ہے بھی، یا کہ صرف نام کا رکھا ہے. جو آپ کی کوالٹیاں ہیں وہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو بتائیں کہ ایک کامیاب خاتون نے جو ہے کہ چیزیں برانڈ لانچ کی ہیں ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اگر وہ استعمال کریں گے تو ان کو کیا کیا فائدہ ہوگا. جی. اچھا، آپ نے کوالٹی کی بات کی تو میں نے سوچا جو ٹاپ آف دا لائن ہمارے واشنگ پاؤڈر پاکستان میں اس ٹائم پہ یوز ہو رہے ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ اس کوالٹی کا میں واشنگ پاؤڈر رکھوں، لیکن پرائس مارجن میں نے بہت زیادہ کم رکھی. اس کی ایک ریزن تھی کہ پاکستان کے جو اس ٹائم پہ معاشی حالات ہیں وہ دیکھتے ہوئے اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر بندہ اسی طرح سرو کرنے لگ جائے کہ کوالٹی اچھی دے اور پرائز اپنا کم کر لے، اور اللہ کے نزدیک یعنی کہ جتنا پروفٹ کہا گیا ہے کہ مناسب پروفٹ لینا چاہیے تاکہ ہر بندے کی ایکسیس میں ہو، ہر بندہ یوز کر سکے اس چیز کو. اور اللہ کے فضل سے یعنی کہ اس کی وجہ سے کوئی کمپلین نہیں ہوگی، کسی کے ہاتھ خراب نہیں ہوں گے، کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ اسکن پرابلم ہو گیا ہے، کسی کا کپڑا خراب ہو گیا اس کی وجہ سے، اس طرح بالکل کوئی کمپلین نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ناردرن ایریاز میں بھی ابھی 1 سال سے ہم نے پاکستان میں بھی یہ کام سٹارٹ کیا ہے. ناردرن ایریاز میں جا رہا ہے، جنوبی پنجاب میں جا رہا ہے اور کشمیر میں جا رہا ہے. ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ پروڈکٹ کی کوئی ابھی تک کمپلین نہیں ہے. اور آپ کا جو بیوٹی سوپ ہے، اسکاپ بیوٹی سوپ، اس کے بارے میں اچھا میں اس کے کلر دیکھ رہا ہوں، یہ مختلف 2 کلر میں آپ کے پاس ہے. ابھی فی الحال 2 کلرز میں ہیں اور سائز اس میں 2 ہیں. ایک تو 128 گرام کا ہے اور ایک 50 گرام کا ہے. تو اس میں بھی ہم نے پرائز مارجن اتنا ماشاءاللہ سے مناسب رکھا ہے، اور یہ میں نہیں بلکہ جو لوگ فرسٹ ٹائم اس کو یوز کریں گے وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاں پہ ہماری 5 یا 6 صابن لگتے تھے وہاں پہ 1 لگ رہا ہے یا 2 لگ رہے ہیں، کیونکہ جاگ بھی اچھی ہے لیکن یہ پگھلتا نہیں. جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی صابن رکھتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے پانی کے ساتھ بالکل آپ کو اس کے اندر انشاءاللہ وہ کمپلین نہیں ملے گی. اور دوسرا یہ ہمارے اپنے فیملی والوں کی رائے ہے کہ ماشاءاللہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اور کہ ڈو جو صابن ہم یوز کرتے تھے تو اس سے ہمیں یا تو خشکی نہیں ہوتی ہے، اور یا پھر یہ جو آپ کا صابن استعمال کرتے ہیں تو خشکی، یعنی کہ مجھے باقاعدہ کسٹمرز جو ہیں فیکٹری میں جب آتے ہیں میرے پاس تو آ کے مجھے اس کے بارے میں آؤٹ پٹ دیتے ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کیونکہ حال ہی پروڈکٹ بیچنا بڑی بات نہیں ہے، ہم نے کیونکہ برانڈ بنایا ہے اس کا، تو اس برانڈ بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ مطلب اپنا تعارف خود سے کرائے. تو بیچنا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ تو ہم کھلا صابن جیسا بھی ہے جگہ جگہ اسٹالز لگا کے مطلب پورے پاکستان میں جیسے سنڈے مارکیٹ، فرائیڈے مارکیٹ لگتی ہیں، مارکیٹس میں بھی
लगाएं और कम मार्जिन कर दें तो اچھا تو آپ جو مارکیٹ میں یہ بازار لگتے ہیں اسٹال ان کے وہاں پر بھی آپ نے لوگوں کو یہ وہاں پر اپنے اسٹال لگائے ہیں تاکہ جو ہر عام خاص وقت تک اب یہ جائے یہ چیزیں اچھی کوالٹی والی چیزیں جو ہے وہاں پر کیونکہ تھوڑا ریٹ مارجن کم ہوتا ہے تو لوگ وہاں پر آتے ہیں. تو یہ آپ بازاروں میں اسٹال لگا رہے ہیں اگر ہمارے ناظرین وہاں ان بازاروں میں جائیں تو؟ جی اچھا ایسے ہے کہ اسلام آباد میں H84 میں جو سب سے بڑا بازار لگتا ہے میں نے وہاں پہ اس کا اسٹال لگوایا ہے. یہ لاسٹ جو ابھی ٹیوزڈے گزری ہے نا اس ٹیوزڈے میں بازار تھا. ابھی انشاءاللہ فرائیڈے میں بھی ہوگا. ابھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سنڈے اور ٹیوزڈے اور فرائیڈے یعنی کہ یہ 3 دن جو ہے نا کنٹینیو کیے جائیں وہاں پہ. اور وہ بازار لگانے کا بھی مقصد صرف یہ تھا کیونکہ ہمارے جو بڑے سٹورز ہیں باقی بڑی جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں پہ ہماری بہت عوام ایسی نہیں جا پاتی. تو ہمارا تھا کہ ان بازاروں میں ہمارا ایک مطلب کہ لو طبقہ ہر طرح کا طبقہ جا رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام بہن بھائی جو ہے نا اس کو دیکھیں اور اس کے ریٹ سے وہ مطلب فائدہ اٹھائیں. یہ اس کی پیکنگ جو آپ کے واشنگ پاؤڈر اس میں کون کون سی پیکنگ ہے؟ جی اس میں دیکھیں جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ باکس میں یہ ½ kg ہے اور kg باکس میں بھی ہے. ٹھیک ہے ½ kg ہمارا پاؤچ میں بھی ہے. اسی طرح سے یہ 20 روپیز کا پاؤچ میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پلاسٹک کے جار ہیں ایک میں 2.5 kg ایک میں 1.5 kg. اچھا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی مختلف جو ہے نا 5 پیکنگز رکھی ہیں لیکن ایک باکس ہم نے ½ kg میں بھی رکھا ہے اور باکس میں بھی رکھا ہے مطلب اس والے میں. اچھا ایک اور چیز جو میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ آپ ہر بزنس میں تو ہیں ہی ہیں لیکن آپ ایک کامیاب ڈیزائنر بھی ہیں اور آپ کا جو برانڈ ہے وہ صرف نہ کہ پاکستان میں نہیں بیرون ملک تک بھی آپ اس کو وہ اسٹال لگا چکے ہیں جا کے مختلف جو ایگزیبیشن ہوتی ہیں وہاں پر حصہ لے چکے ہیں. تو اس کا میں نام پڑھا تھا MSV. جی جی MSV کا مینس کیا ہے؟ جی جی اس کی فارم بتا دیں اور اس برانڈ کے بارے میں بتا دیں ذرا سا. جی میڈ بائی شاز ونٹیج. کیونکہ مطلب میں خود تو نان سید ہوں لیکن یہ ہے کہ شادی میری سادات میں تو بیٹے میرے سید ہیں تو پھر میں نے کوشش کی کہ بس انہی کی چیز کو ساتھ لے کے چلوں. ہر مطلب کہ امت مسلمہ کے اندر ایک آئیڈیل ہوتا ہے کہ جی مطلب جیسے سادات کی نبی کی آل ہیں تو مطلب میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں اس چیز میں کہ مطلب کہ سادات کے ساتھ میرا اس طرح کا ریلیشن ہے. تو میں نے نام کا بھی اسی طریقے سے کیا کہ میڈ بائی شاز ونٹیج کے ساتھ اپنے کپڑوں کی ڈیزائنر جو ہوں میں تو میں نے کپڑوں کا اس کا MSV نام رکھا. یقیناً ایسی چیزیں جب آپ اللہ کے نبی سے اور ان کی آل اولاد سے پیار کریں گے تو صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈالے گا. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا دو جہاں سے جو پیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو ہمیشہ اپنی حفظ و مان میں رکھتا ہے اور اس کے کام میں خیر و برکت ڈالتا ہے. تو یقیناً اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب کرے. بڑی اچھی بات ہے. دوسرا یہ بتائیے گا مجھے کہ نیکسٹ کیا پلان ہے, کیا چاہتی ہیں آپ, کیا سوچا ہے, کوئی اور بزنس یا پھر اتنے بزنس میں آپ گھر بھی دیکھتی ہیں کہ کیونکہ آپ کے بچے ہیں, آپ ایک کامیاب ماں کے رول میں بھی رول ادا کر رہی ہیں بزنس, تو کیا اتنے بزنس پھر کیسے ٹائم دے پاتی ہیں ان کو آپ؟ اصل میں یہ ہے کہ بچے ماشاءاللہ میرے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ اپنے مطلب 2 نمبر والا بیٹا بھی میرے ساتھ کام میں مطلب میں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا ہے اور فیملی کی طرف سے بہت سپورٹ ہے. ان کے تایا چچا جو ہیں والد صاحب بچوں کے مطلب کہ ہر بندہ مجھے بہت سپورٹ کر رہا ہے. ان کی پھپھو وغیرہ مطلب ماشاءاللہ سے کہ فیملی کا ہر فرد یعنی کہ مجھے بہت سپورٹ کر رہا ہے. کہ باقی فیملیز میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ اس طرح کی چیز کرتا ہے تو کافی ایشوز ہو جاتے ہیں لیکن ماشاءاللہ سے مجھے بہت سپورٹ ہے فیملی کی طرف سے. ابھی نیکسٹ میں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میرا ہے ارادہ کہ جیسے ہم نے یہ پیکیجنگ کرانی ہوتی ہے تو ہمیں باکسز بنانے ہوتے ہیں تو مجھے اس کے بارے میں یہ ہے کہ میں گتا فیکٹری مطلب اس طرح کی کوئی پیکیجنگ کی فیکٹری جو ہے نا میں لگاؤں. اللہ کتنے بزنس ماشاءاللہ. خیر ہماری دعائیں کہ اب آپ جو پلان فیوچر میں گتا فیکٹری لگانے جا رہی ہیں اللہ پاک اس میں بھی کام کریں. یقیناً جب آپ کے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, آل نبی اولاد علی سے پیار کرتے ہیں, آپ ان کا احترام کرتے ہیں تو بے شک اس میں خیر و برکت ہوگی. تو یہ اب گتا فیکٹری اصل میں یہ ہوتی آپ کے جو فیملی کے مرد ہوتے ہیں نا اگر وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کافی اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. جب میں نے اپنی فیملی کے جو ہمارے مرد ہیں میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم
آپ کو ہتار میں ایک پلاٹ بھی گفٹ کرتے ہیں کہ آپ ہم انکریج کریں گے, ہم ڈسکریج نہیں کریں گے. تو ماشاءاللہ سے انہوں نے 3-4 روز پہلے ہی مجھے ہتار میں ایک انڈسٹریل پلاٹ گفٹ کیا ہے, اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اس میں جس طرح سے کہیں گی ہم آپ کے ساتھ فلی کوآپریٹ کریں گے. تو یہ مالک کی بہت کرم نوازی ہے کہ جو مطلب مجھے ارد گرد اللہ پاک نے انوائرمنٹ سارا ایسا دے دیا ہے. جی بالکل, یہ تھی محترمہ سہما شہزادی شروانی صاحبہ, جو کہ ایک ہر لحاظ سے کامیاب خاتون ہیں. اگر ان کو ایک ماں کے روپ میں دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک رول ماڈل ہے, اگر بزنس مین میں دیکھا جائے تو وہ بھی ہر لحاظ سے. یہی وجہ ہے کہ یہ خواتین کے لیے جو ہے, ہاں ہم ایک رول ماڈل بن کے خاتون صاحبہ سے پوچھیں گے, سہما شہزادی صاحبہ, کہ وہ دیگر اپنی جو خواتین ہیں ان کے لیے کیا میسیج دیں گی. سہما صاحبہ یہ بتائیے گا, جو دیگر خواتین ہیں ہماری, ان کے بارے میں آپ کیا میسیج دیں گی کہ وہ کیا کریں, بزنس کے طرف آنا چاہیں تو کیا کریں, یا گھریلو معاملات ہیں, یا کیا آپ اپنی کامیابی کے لحاظ سے آپ کیا میسیج دیں گی دیگر خواتین کے نام؟ بس یہ میں سمجھتی ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ سب سے بڑی بات ہے, کہ آپ جہاں رہتے ہیں گھر میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, مشکلات تو سب کی لائف میں آتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, چاہے وہ آپ کے بچے ہیں, کوئی بھی مطلب XYZ, یعنی کہ اگر آپ پیرنٹس کے پاس ہیں تو ان کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ, بہن بھائیوں کے ساتھ اگر شادی ہو چکی ہے تو ہسبینڈ کے ساتھ, ان لاز کے ساتھ, بچوں کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس لیول کی ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کو آنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے ان کو, اور بڑی اچھی بات ہے کہ معاشرے میں وہ بھی سرو کریں. ہاں, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مطلب انہوں نے بزنس کیا. تو ماشاءاللہ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اپنے طریقے, اسلام میں بہت سارے مطلب اس طرح کے رولز مل جائیں گے کہ جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں. تو مجھے تو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. جی بالکل, ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں مزید برکت ڈالے اور آپ کو مزید ہمت دے, اور جو آپ فیوچر پلاننگ کر رہی ہیں اس میں بھی کامیاب رہیں. تو جی ناظرین, یہ تھی سہما شہزادی شروانی صاحبہ, جن سے ہم نے آج گفتگو کی ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا ہے. ان کو کامیاب بزنس مین کے طور پر جو ہے اس کے بارے میں بڑی اچھی اچھی ٹپس انہوں نے بتائی ہیں, اور جو کام وہ کرنا چاہ رہی ہیں. تو خواتین کے لیے بھی انہوں نے میسیج دیا ہے کہ سب سے پہلے یہ نہیں کہ خود بنے, وہ انڈرسٹینڈنگ کر کے اپنے معاملات ایسے کریں, گھر کے حالات ہے کہ تمام جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے پھر انسان کامیاب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم بھاگ دوڑ پڑیں لیکن پچھلے جو معاملات ہیں وہ دھرم برہم ہو جائیں. تو یقیناً شروانی صاحبہ کی جو گفتگو ہے وہ آپ نے سنی ہوگی, اور اس سے آپ متفید ہوئی ہوں گی. اور دیگر جو خواتین ہیں, جو مائیں بہنیں بیٹیاں کچھ کرنا چاہتی ہے, کیونکہ ہمارا دور, ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ جو خواتین ہیں ان کو برابر حقوق ہے, وہ آئیں اپنی محنت کرے, اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. تو یقیناً ان کو چاہیے کہ وہ سہما صاحبہ کی باتوں پر عمل کریں, اور ایک کامیاب خاتون, والدہ ہو, بیٹی کا رول ہو, ماں کا ہو, یا ایک بیوی کا ہو, یا ایک کامیاب بزنس مین کا ہو, تو اس میں یقیناً وہ کامیاب ہو سکتی ہیں.